ایران کی 2 دن کی کارروائی کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لہجے میں نرمی اور تبدیلی آ چکی ہے۔ 2 دن پہلے ٹرمپ ایران کو دھمکا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اب بھی وقت ہے، معاہدہ کر لو ورنہ مزید تباہی تمہارا مقدر ہوگی، سب مارے جاؤ گے، دوسری کارروائی پہلے سے بھی زیادہ شدید ہوگی، بھول جاؤ گے کہ کبھی کوئی ایرانی سلطنت تھی۔ لیکن آج صبح ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات یکسر تبدیل رخ پیش کر رہے ہیں۔ نہ ہی وہ پہلے جیسا غرور اور نہ ہی لہجے میں پہلے جیسی سختی رہی۔ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر بیان جاری کرتے ہوئے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ اسرائیل ایران جنگ کو اب ختم ہو جانا چاہیے۔ ہم اسرائیل اور ایران کے درمیان بآسانی ڈیل کرا سکتے ہیں، جس کے بعد یہ خونی تنازع ختم ہو سکتا ہے۔ اپنے پیغام میں صدر ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ میری 1 گھنٹہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ بات ہوئی ہے۔ میری طرح روسی صدر کا بھی کہنا ہے کہ اسرائیل اور ایران کے مابین جنگ ختم ہونی چاہیے۔ امریکی صدر ایران پر اسرائیلی حملوں سے بھی اظہار لا تعلقی کر رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی جنگ میں براہ راست شامل ہونے کی درخواست کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے پہلی مرتبہ اپنے سب سے قریبی اتحادی اسرائیل اور مشرق وسطیٰ میں اسرائیلی حریف ایران کے درمیان دشمنی اور جنگ کے خاتمے کی بات کے ساتھ جنگ سے فاصلہ بھی اختیار کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایران پر اسرائیلی حملے کے بعد ٹرمپ کے سوشل میڈیا پر پیغامات کچھ اور ہی رخ پیش کرتے ہیں۔ ٹرمپ ایران کو دھمکا رہے تھے، ڈیل کا کہہ رہے تھے کہ وقت گزر گیا تو پھر مزید تباہی ہوگی۔ ایسا کیا ہوا؟ ٹرمپ کے لہجے میں تبدیلی کیوں آ گئی؟ ایران کی 2 دن کی کارروائی نے جہاں اسرائیلی حکام کو پریشان کیا ہوا ہے، وہیں امریکہ بھی ایران کے ساتھ براہ راست ٹکراؤ کے راستے سے دور ہو رہا ہے۔ ٹرمپ کے ایران پر اسرائیلی حملوں کے بعد دیے گئے بیانات اس مفروضے پر مبنی تھے کہ اسرائیل نے ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے نہ صرف ایران کے ڈیفنس سسٹمز کو تباہ کر دیا ہے، بلکہ ایران کی میزائل ٹیکنالوجی کو بھی بڑی حد تک مفلوج بنا دیا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے یہ بھی باور کرایا گیا تھا کہ ہم نے ایران کی نیوکلیئر سائٹس کو بھی بڑی حد تک تباہ کر دیا ہے، لیکن حقیقت اس سے یکسر مختلف تھی۔ 200 فائٹر جیٹس، ایران کے اندر موجود اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی کی کارروائیوں اور ایرانی لیڈرشپ کی شہادت کے باوجود ایران اپنا دفاعی نظام بحال کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے، اور ایرانی مسل پاور گزشتہ 2 دن سے دنیا بھر کے تمام ممالک اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اسرائیل کا دفاعی نظام ناکام ہو چکا ہے۔ اسرائیل کا کونا کونا ایرانی میزائلوں کی رینج میں ہے۔ ایرانی میزائل حملوں نے اسرائیل میں تباہی پھیلائی ہوئی ہے۔ جنگ کی دوسری رات ایران نے 200 سے زائد میزائل اسرائیل پر داغے۔ ایرانی حکومت نے پہلی کارروائی کے دوران 3 اسرائیلی طیارے مار گرانے کا دعویٰ کیا تھا، جبکہ جنگ کی تیسری رات ایران 100 سے زائد میزائل اور ڈرونز کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ ایران کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ ہم نے 1 گھنٹے کے آپریشن کے دوران اسرائیل کے 10 سے زائد لڑاکا طیارے گرائے ہیں۔ اسرائیل میں تباہی کے مناظر بین الاقوامی میڈیا دنیا بھر کو دکھا رہا ہے۔ ایرانی میزائل ٹیکنالوجی کی طاقت کے سامنے ہم ڈیفنس سسٹم ناکام، جبکہ اسرائیلی انفراسٹرکچر تباہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ نیتن یاہو دھمکیاں ضرور دے رہا ہے، لیکن اسرائیل کی فائر پاور پہلے کی نسبت دوسرے دن بہت کم تھی، اور دوسرے دن کی نسبت تیسرے دن اس سے بھی کم، جبکہ ایرانی ملٹری کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ ہم لمبی جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیل کب تک ایران کے سپرسونک مسلز کا سامنا کرتا رہے گا؟ اسرائیلی 2 راتیں شیلٹرز میں گزار چکے ہیں۔ یہ سلسلہ لمبا نہیں چل سکتا ہے۔ اسرائیل کے لیے 10 دن ایرانی میزائل برداشت کرنا بھی مشکل ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس نے ٹرمپ کو اپنی سوچ تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ٹرمپ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ اسرائیل اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام ہو گیا ہے، اور نہ ہی اسرائیل ایک لمبی جنگ لڑ سکتا ہے، جس کی وجہ سے ٹرمپ دھمکیوں کے بعد اب دونوں ممالک کے مابین ڈیل کروانے کے لیے بھی تیار ہے، اور خون ریزی کو بھی ختم کروانا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ کی اسرائیلی جنگ سے لا تعلقی کی بات کی جائے تو اسرائیلی میڈیا کھل کر کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ ہر پلان کا حصہ تھے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نیتن یاہو نے ٹرمپ کو بھی ناکام اور سوچ بدلنے پر تبدیل کر دیا ہے، اور ٹرمپ کسی جنگ کا براہ راست حصہ بننا نہیں چاہتے۔